روحانی قرآن پاک کو تفسیر کے ساتھ سننے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والے ہر ایک ویڈیو کو فل واچ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ پھر جسے مقدور نہ ہو تو 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 جب اپنے گھر پلٹ کر جاؤ، یہ پورے 10 ہوئے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو مکہ کا رہنے والا نہ ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ یہ قربانی تمتع کی ہے، حج کے شکر میں واجب ہوئی، خواہ تمتع کرنے والا فقیر ہو۔ عید اضحیٰ کی قربانی نہیں جو فقیر و مسافر پر واجب نہیں ہوتی، یعنی 1 شوال سے 9 ذی الحجہ تک احرام باندھنے کے بعد اس درمیان میں جب چاہے رکھ لے، خواہ ایک ساتھ یا متفرق کر کے۔ بہتر یہ ہے کہ 7، 8، 9 ذی الحجہ کو رکھے۔ مسئلہ اہل مکہ کے لیے نہ تمتع ہے نہ قران، اور حدود موقعیت کے اندر کے رہنے والے اہل مکہ میں داخل ہیں۔ موقعیت 5 ہیں: ذوالحلیفہ، ذات عرق، جحفہ، قرن یا لملم۔ ذوالحلیفہ اہل مدینہ کے لیے، ذات عرق اہل عراق کے لیے، جحفہ اہل شام کے لیے، قرن اہل نجد کے لیے، یلملم اہل یمن کے لیے۔ شوال، ذوالقعدہ اور 10 تاریخ ذی الحجہ کی۔ حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں۔ مثلا اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز ہے، لیکن بکراہت، یعنی حج کو اپنے اوپر لازم و واجب کر کے احرام باندھ کر یا تلبیہ کہہ کر یا ہدی قربانی کا جانور چلا کر، اور اس پر یہ چیزیں لازم ہیں جن کا آگے ذکر فرمایا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری طرف سے رمضان کے پاک مہینہ مبارک ہو۔ ہمارے اسی طریقہ کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رفیع اکرم آفیشل کو سبسکرائب کریں اور پاس میں دیے ہوئے بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ایسے آنے والا ہر ایک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔